خلق کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں جو اس کی طبیعت کا حصہ بن جائیں، وہ خلق ہے۔ ایک انسان اگر سچ بھی بولتا ہے اور جھوٹ بھی بول لیتا ہے، یا سچ بولتا ہے، زیادہ سچ بولتا ہے لیکن بتکلف سچ بولتا ہے، بڑا مشکل ہو کر سچ بولتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے سچ بولنا اس کا خلق ہے۔ خلق وہ تب ہوگا جب بلا تکلف وہ سچ بولے۔ ایک انسان سخاوت کرتا ہے، بڑی مشکل سے کرتا ہے، بڑا سوچ بچار کر کے کرتا ہے، خود کو سمجھتا ہے میں بہت گھراں گزر رہا ہے مجھ پر، لیکن کر لیتا ہے۔ یہ سخاوت اس نے کی ہے، ثواب اس کو ملے گا، اجر اس کو ملے گا، لیکن یہ اس کا خلق تب بنے گا جب بلا تکلف وہ سخاوت کرتا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جتنے بھی اوصاف ہیں وہ آپ کا خلق ہیں، اور بلا تکلف آپ ان سب اخلاق سے متصف ہیں، آپ کو وہ کام کرنے میں دقت نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار امت کو تلقین فرمائی، تعلیم دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن جب عملوں کو تولا جائے گا تو میزان میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ سب سے زیادہ وزنی چیز اخلاق ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بد اخلاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے، اس سے ناراض ہے۔ اس سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اگر حکم فرمایا تو خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث طویل بیان کی ہے، امام ترمذی نے اس کو اپنی جامع میں لکھا ہے، اس میں سے کچھ اقتباسات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا۔ آپ ایک شخص سے ملنے کے لیے جائیں، آپ کو اس سے کام ہو اور اس کا چہرہ سپاٹ ہو تو آپ ایک تنگی سی محسوس کریں گے، جس سے آپ کو کوئی مقصد ہو، اگر اس کے چہرے پر رونق نہ ہو، آپ کا خیر مقدم نہ کرے، آپ کے سلام کا صحیح سے جواب نہ دے، تو آپ ایک تنگی سی محسوس کریں گے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سب کو کام ہوتا تھا، سب کو کام پڑتا ہے، اور جن جن کو حضور سے کام پڑتا ہے حضور بگڑی بنا بھی دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر رونق نہ ہو، جب بھی کوئی آتا، کس وقت بھی آتا، سرکار کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ بلکہ وہ صحابہ جو کیفیات کو بیان کرتے ہیں اس کو تاجدار بریلی نے یوں بیان کیا، کہتے ہیں حضور کے ہونٹ پھول جیسے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ حضور کے ہونٹ ہلتے تھے، کوئی بات کہتے تھے، یوں لگتا تھا ہزاروں پھول جھڑ رہے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش ہوتا۔ آپ بہت نرم مزاج تھے، آپ سخت دل نہ تھے، بد مزاج نہ تھے، بد گفتار نہ تھے، لوگوں کے عیوب بیان نہیں کرتے تھے، بخل نہیں کرتے تھے، فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ کوئی اگر امید لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا تو نامراد واپس نہیں جاتا تھا، نامراد واپس نہیں جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مدینہ کریم کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں، جب کوئی حضور کی بارگاہ میں امید لے کر آتا، نامراد واپس نہیں جاتا تھا۔ یہ حدیث ذہن میں رکھ کر پھر حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور پھر کہو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کریم نے خود بلایا ہو اور قرآن کا مجدہ ہمیں سنایا ہو، جاؤک
آ جاؤ حضور کے در پر، معافی مل جائے گی، جو مانگو گے عطا ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا بلائے ہوئے آئے ہوں اور پھر واپس لوٹا دیا جائے؟ تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کر پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، امید لے کر، یقین لے کر کہ ضرور کرم ہوگا، انشاءاللہ کرم ہوگا۔